بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جس خاندان کی کہانی بیان کرنے جا رہی ہوں وہ لوگ مشرقی پاکستان سے لپٹ کر کراچی آئے تھے۔ وہاں ان کا بہت اچھا کاروبار تھا۔ یہ لوگ پارٹیشن کے وقت ہندوستان کے ایک صوبے سے ڈھاکہ چلے آئے تھے۔ ان کے ماں باپ نے اپنا کاروبار جمایا۔ وہ کم عمری سے اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتے آئے تھے۔ ان سے 2 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے وہاں سب حاصل کر لیا تھا اور بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں بچیوں کے لیے رشتے کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے اپنا بڑا سا گھر بنا لیا تھا، کاروبار بھی اچھی طرح سیٹ تھا کہ اچانک وہاں کی رت ہی بدل گئی۔ بنگلہ دیش کیا بنا کہ سب کچھ ہی برباد ہو گیا۔ مائیں جو ان بچوں کی موتوں کا ماتم کرتے ہوئے اپنا آپ ہی کھو بیٹھی، شکر ہے ان کی دونوں بہنیں اغوا نہیں ہوئیں بلکہ قتل کر دی گئی، اور اب وہ کہیں جنت میں سکون اور آرام سے رہ رہی ہوں گی۔ کیا بہاری، کیا بنگالی، اور کیا فوجی، اور کیا مکتی، یعنی کوئی بھی انسان نہیں رہا، سب ہی بھیڑیے کا کردار ادا کرتے رہے۔ جرم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، جرم جرم ہی ہوتا ہے۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا ان لوگوں کو۔ پاکستان کو بچانے کے لیے ایک بھی بنگالی کا قتل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور بنگلہ دیش بنانے کے لیے ایک بھی اردو بولنے والے کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ کاش کسی لڑکی کی عزت نہ لوٹی جاتی، کسی بھی انسان کو ذبح نہ کیا جاتا، لیکن یہ سب کچھ ہوا۔ کچھ سالوں بعد والدین کا بھی انتقال ہو گیا۔ بیٹے کا گھر انہوں نے کراچی آ کر ہی بسا دیا تھا۔ اب اس کے کئی بچے تھے۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے اور بیٹیوں کو پڑھنے لکھنے پر لگا دیا، کیونکہ اب اگر کچھ ہوا تو علم کی دولت ان کے پاس ضرور ہوگی۔ دولت ختم ہو سکتی ہے لیکن علم کو کوئی نہیں چرا سکتا۔ لیکن ان سے شاید کہیں غلطی ہو گئی۔ تعلیم کے باوجود وہ سب کچھ ہو گیا جو انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ بیٹا یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اگرچہ وہ بہت محنتی تھا، روزے نماز کا پابند تھا۔ اس کے سارے دوست بھی اسی کی جیسے تھے، مگر اس نے جو کچھ کیا وہ اس پر بہت حیران تھا۔ خاندان اور خاندان کے باہر ساری بچیاں تھیں۔ وہ کھاتے پیتے لوگ تھے۔ کوئی بھی خاندان ان سے جڑے رہنے سے فخر محسوس کرتا۔ وہ جس سے چاہتا شادی ہو سکتی تھی، مگر وہ ایک ہندو لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ شروع میں تو والدین نے سوچا عشق کا بھوت خود بخود اتر جائے گا، لیکن ان کی سوچ غلط نکلی۔ والدین نے بہت سمجھایا کہ وہ ایک شریف ہندو گھرانے کی لڑکی ہے، اس کے گھر والے کبھی اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گے۔ پھر لڑکی تم سے بار بار کہہ رہی ہے کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، اسے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، پھر تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ تمہیں ایک سے ایک لڑکی مل جائے گی، اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ لیکن اس کا کہنا تھا میں اس کو مسلمان بناؤں گا اور اسی سے شادی کروں گا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ماں باپ نے اسے بہت سمجھایا کہ اس کام میں ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ لوگ کراچی کے بڑے لوگ اور سندھی ہیں، بلا شبہ بہت خوبصورت، اسے اچھی لگی ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہاں سے اغوا کر لیتا۔ لیکن اس نے اپنے چند دوستوں کی مدد سے جب وہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی اسے اغوا کر لیا۔ وہ چیختی چلائی ہوگی، لیکن اسلحہ زور پر وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اسے اغوا کر کے اپنے والدین کے گھر نہیں لایا، کہیں اور اسے قید کر کے رکھا ہے۔ بعد میں اس بچی کے باپ کی تصویر اخبار میں چھپی۔ اس کا بیان تھا اس کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے۔ اغوا کنندگان میں ان صاحب کے بیٹے کا نام تھا کہ اس نے اسے مسلمان کر کے اس سے شادی کر لی ہے۔ وہ کہیں محفوظ جگہ پر رہ رہا تھا، اس کے ساتھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ سال نہیں گزرا تھا کہ وہ اس لڑکی کو گھر لے آیا۔ وہ لوگ عدالت سے ہو کر آ رہے تھے۔ لڑکی نے عدالت میں بیان دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی تھی۔ اب یہ مسلمان ہو چکی ہے اور اب والدین کے پاس جانا نہیں چاہتی۔ گھر آنے پر لڑکے کے والدین نے اسے قبول کر لیا تھا۔ وہ کئی مہینے کے حمل سے تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ اس کی مرضی کے بغیر ہوا ہے۔ اکثر اس کی آنکھوں میں خوف نظر آتا، وہ سہمی سہمی سی نظر آتی۔ والد کو لگتا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، زبردستی اس کو خاندان سے دور کیا گیا ہے۔ یہ زبردستی شادی تھی، اس میں لڑکی کوئی مرضی شامل نہیں تھی۔ والد کو اندازہ تھا کہ زبردستی بیان دلوایا گیا ہے۔ وہ بہت بھولی سی لڑکی تھی، گھر میں ہر وقت خوف زدہ اور سہمی سہمی رہتی تھی۔ جلد اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ لڑکے کے والد ہر وقت یہی دعا کرتے کہ اللہ اس کے بیٹے کو نیک توفیق دے۔ ایک دن لڑکی کا باپ لڑکے کے والد کے آفس میں آ گیا۔
بہت ہی غمزدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا کوئی دوش نہیں، سراسر آپ کا بیٹا دوشی ہے۔ آپ صرف میری بیٹی سے کہہ دیں، ہم لوگ اسے بھولے نہیں ہیں۔ سب گھر والے اس کے لیے روتے اور تڑپتے ہیں۔ وہ اگر اپنی مرضی سے جاتی تو ہم اسے بھول جاتے، لیکن ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ میں بہو کو بتانا چاہتا تھا کہ اس کے باپ نے اس کے لیے کیا کہا ہے، لیکن میرے بیٹے کی اس پر کڑی نظر تھی، اس لیے مجھے اس کے بتانے کا موقع نہ ملا۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ بچی اپنے گھر واپس چلی جائے، کیونکہ یہ زور زبردستی کی شادی تھی۔ وہ نہ تو دل سے مسلمان ہوئی تھی اور نہ ہی اس کو اپنا شوہر سمجھتی تھی۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا بیٹا اس حد تک چلا جائے گا۔ وہ تو صرف اداکاری کر رہی تھی اور بیٹی اسے حاصل کر چکا ہے، جبکہ حقیقت مختلف تھی۔ ایک رات والد کی آنکھ اچانک کھلی، شاید ان کو پیاس لگی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ گود میں اپنے بچے کو لے کر دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں اس کے پاس گئے، بچے کو پیار کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب بچے کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ لڑکی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بہت اداس نظروں سے ان کو دیکھا۔ گھر کے باہر گاڑی کھڑی تھی۔ یہ گاڑی کون لے کر آیا تھا یہ ان کو نہیں پتہ تھا۔ انہوں نے نظروں سے اسے الوداع کہا اور اسے یہی دعا کرتے رہے کہ وہ کسی بھی طرح یہاں سے نکل جائے۔ صبح ہوئی تو گھر میں وہی ہوا جس کی امید تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بچی کے گھر پر چھاپا ڈلوایا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ اب مسلمان ہو چکی ہے۔ اس کے گھر والے اس کے لیے خطرناک ہے، مگر بچی گھر سے دستیاب نہ ہوئی۔ 10 دن کے بعد اس کے اس والد کا خط ان کے بیٹے کو ملا۔ بیٹے نے اس خط کو کھولا اور اس کو پڑھ کر رونے لگا۔ اس خط میں لکھا تھا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی چلی گئی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، اب وہ کبھی اپنے دیس پاکستان نہیں آئے گی۔ اس کے ہونے والے سسرال نے اسے بچے کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔ مجھے اور میرے خاندان کو تم نے بہت دکھ پہنچایا ہے، ہم سب کو تم سے بہت شکایت ہے۔ تم نے میری بچی کے ساتھ ناقابل معافی جرم کیا ہے، مگر میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، بھگوان بھی تمہیں معاف کرے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔